قرآن پڑھے کون؟ ہاں قرآن اب نکلے گا، اب قرآن نکلے گا کب؟ شب برات، شب برات ادھر شب برات ہوتا ہے کہ نہیں؟ شب برات بہت سارے لوگ کم جانتے ہیں، حلواگ مہینہ، حلواگ جانتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بڑے میاں بول رہے ہیں حلواگ جانتے ہیں، کیا کہ حلوا کھاتا ہے۔ اچھا ہماری ماں بہنیں بھی بڑی سیدھی سادی، قربان جائیے، یہ فضیلت والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، کچھ مانگنے والی رات ہے۔ الحمدللہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو کثرت سے عبادت کرو، قرآن پڑھو، دعا کرو، ذکر کرو، تسبیح پڑھو، جو کرنا ہے وہ کرو۔ لیکن ہماری ماں بہنیں اللہ کی بندیاں اور قربان جائیے حلوہ کے چکر میں، سوجی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، بیگن کا حلوہ، مکے کا حلوہ، چنا کا حلوہ، اور قربان جائیے ہماری ماں بہنیں حلوہ کے چکروں خود ہی آگ باپا چنا حلوہ بڑا پسند کھائی جی گی، منہ ہم دان نہیں جے وہی نہیں جی کی وہ کت کت رکھ کھا لیجیے۔ پوری رات حلوہ کے چکر میں میری ماں بہن گزار دی، پتہ یہ چلا کہ نہ نماز پڑھی، نہ نفل پڑھی، نہ قرآن پڑھی، نہ تسبیح پڑھی، بس پڑھی تو پڑھی، لے حلوہ کی دے حلوہ یہاں پر۔ اے بابو اے کیا ہوا؟ اے دیکھیے ایسا لگ رہا ابھی چھٹی آسمان سے اترا ہے۔ ارے بولے رے، ہاں جلدی 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 جو جو بچہ آدمی بھاری بھاگ لیجیے، ہلکو بھائی جو 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 پوزیشن ٹھیک نہیں گا۔ الحمدللہ جا بیٹا جا جا جا، جانے دو بچہ ہے، الحمدللہ بس سنجیدہ ہو جاؤ۔ مسلمانوں قرآن کب پڑھتے ہم؟ شب برات آئے گا قرآن نکالو، دادوں کی نماز پڑھے، دادی کی نماز پڑھے، نانی کی نماز پڑھے، نانا کی نماز پڑھے۔ اچھا قرآن پھر رکھا چلا جائے گا۔ قرآن کب پڑھا جائے گا؟ جب کوئی مر جائے گا تب قرآن نکالا، سورہ یاسین پڑھے۔ اچھا قرآن پھر رکھا جائے گا۔ قرآن کب نکلے گا؟ تو قرآن جھگڑا بھی لی اور جھگڑا کجی قرآن اٹھے بے ہو بو قرآن نکال کے الماری سے طاقت سے قرآن اتار کے گردہ جھاڑ اٹھا ہوا قرآن۔ مسلمانوں یہ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مردوں کے لیے نازل کیا گیا تھا۔ مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دنیا قرآن کو پڑھ کر ترقی کر گئی، دنیا قرآن کو تھام کر آسمان پر پہنچ گئی۔ آج ہمارے قرآن گھر میں ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے۔ قرآن پڑھ کر تو دیکھو، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو، قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ۔ اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ۔ سنو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا، کیا پڑھا دیا؟ ارے زور سے بولو، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے ماں باپ کے چھوٹے جتنے گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا۔ چھوٹا گناہ جتنا بھی ماں باپ کا ہے اللہ معاف فرما دے گا جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھا دیا۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، اچھا دیکھیے یہ ایک بچے 2 3 4 5 6 7 کئے بچے ہوئے؟ ارے زور سے بولو بھائی، 7 بچے، ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی، حافظ قرآن ہے، پگڑی باندھی گئی۔ اچھا آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، بتائیے کسی کا بیٹا وکیل بنا ہو، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہو، کسی کا بیٹا پروفیسر بنا ہو، کسی کا بیٹا انجینئر بنا ہو، آپ نے کبھی دیکھا اس کا باپ جلسہ سجایا ہو اور ڈاکٹر صاحب کے سر پہ پگڑی باندھا ہو؟ کاہے پڑھائی تو وہ بھی پڑھا ہے، وہ لندن سے پڑھ کر آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے، آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، دلی جامعہ سے پڑھ کر آیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، اتنی بڑی ڈگری لے کر آیا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है, उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है, डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगो, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेज़ा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फ़ीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फ़ीस। अच्छा, जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मुसाफा किया, आमने सामने बैठे, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हज़रत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हज़रत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिब इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत हाफिज़ बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूँ। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूँ। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूँ। कुर्बान जाओ मुसलमानों, 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा, लोग हंस रहे थे, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किए। अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे।
یہ 7 بچے آپ کے سامنے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے. ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی کو کہاں لے کر جائے گا؟ جنت میں لے کر جائے گا. اچھا ایک پروفیسر صاحب کتنا کو لے کے جائے گا؟ چھوٹا بابو، بڑا بابو، 0 پہ آؤٹ. یہ ہم نہیں کہتے، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا یہ حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا. اچھا کس کو لے کر جائے گا؟ جنتی کو جنت لے کر جائے گا؟ نہیں، وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، یہ حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں اسے جانتا ہوں، میرے پاس کپڑا نہیں تھا، انہوں نے مجھے کپڑا پہنایا تھا. یا اللہ میں بھوکا تھا، انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا. یا اللہ میں اسے جانتا ہوں، یا اللہ دنیا میں غریب تھا، پڑھنے کے میرے پاس ذرائع پیسے نہیں تھے، انہوں نے مجھے اپنا پیسہ دے کر کھلا کر، اپنا کھانا کھلا کر مجھے پڑھایا تھا. میرا اللہ کہے گا میرے حافظ قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ میں اسے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. میرا اللہ حکم دے گا تو جس کے طرف اشارہ کرے گا میں اسے جنت کے اندر میں داخل کروا دوں. اے ہائے ہائے مسلمانوں، ایک حافظ. اچھا اس کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ اس کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ اس کی ماں کا کیا مقام ہوگا؟ مسلمانوں سنو، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا اللہ اس کے باپ کے سر پہ تاج پہنائے گا، تاج رکھائے گا. اوہ ماں کے سر پہ تاج، باپ کے سر پہ تاج. اب اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سنو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تاج کے اندر میں اتنی روشنی ہوگی سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشری ہو اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے بھائی کون ہے؟ کوئی انبیاء ہے جس کے سر پہ تاج ہے؟ انبیاء ہیں؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں یہ کوئی انبیاء نہیں. پھر کون ہے؟ شہداء ہیں؟ نہیں شہداء بھی نہیں ہے. صالحین ہیں؟ صالحین نہیں ہے. صدیقین ہیں؟ صدیقین بھی نہیں. پھر کون ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. ہاں مسلمانوں آج ہم عیب سمجھ رہے ہیں. رات میں پوا کھالی میں تھا، اور سنو پوا کھالی میں تھا رات میں، اور مسجد کا جلسہ تھا. وہاں کا چیئرمین جو ہے وہ للو بابو مکھیا تھے پہلے، چیئرمین اب چیئرمین ہو گئے. 3 منزلہ حویلی، کیا حویلی ہے! اور قربان جی اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عہدہ، وہ پستول لگتا ہمیشہ، باڈی گارڈ وغیرہ کم از کم 10 گاڑی تو ہمیشہ اس کی ایسی کھڑی رہتی ہے. بڑا زمیندار بھی ہے. میں گیا، میری خدمت کرنے لگا، پیر دبانے لگا. میں نے کہا چیئرمین صاحب یہ کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں؟ بولے حضرت فیض حاصل کر دے دی. اتنا چھوٹا بچہ 7 سال کا بچہ تھا. بیٹا کو بولا ایک ہی بیٹا ہے، 7 سال کا بیٹا، بولا کہ حضرت اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، تھوڑی خدمت کرنے دیے، اور اس بچے کے لیے دعا کر دیے کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں دولت دیا، دولت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے. حضرت دعا کر دیے کہ اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دے. آہا سبحان اللہ. بولا کہ سب سے پہلے دعا کر دیے کہ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، الحمدللہ نیک بنا دے، دیندار بنا دے. باقی دولت اللہ نے دے دیا، دولت نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے اپنے بچے کو انجینئر مت بناؤ. الحمدللہ ایک اللہ والے تھے، پان کھانے کے لیے ایک دکان میں جاتے تھے تو پان والا پہچان لیا کہ اللہ والے ہیں. کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے. تو اللہ والے بولے کہ جاؤ اللہ تم کو انسان بنا دے. دوسرے دن پھر تو اللہ تمہیں انسان بنا دے. تو تیسرا دن وہ گرم ہو گیا کہ تورا ہمیں کی جانور نظر آوے. بولے او غصہ لگے رہے. بولا تو خالی بولے انسان بنا دو، ہم انسان نہیں. بولا نہیں تے تو انسان تھا. ٹھیک ہے رک ہے لے. حضرت ٹوپی کھولے اس کو پہنا دیے، لے پہنا. او ٹوپی جی رنگ کو پہن کے وہ دیکھے جی کوئی سانپ جی، کوئی بچھو جی، کوئی گدھا جی، کوئی کوا جی، کوئی مینا جی، کوئی مرغی جی. آدمی بازار میں سے کیوں آدمی کوئی نہیں. بولی کی بولو رے؟ بولا کی پہنا لا؟ بولا لا 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 ٹوپی. بولا باپ سب آدمی جی، لیکن ٹوپی پہننے کے بعد آدمی نظر نہیں آبی جا رہا. بولے بابو یہ آدمی شکل میں چھے نہیں، کوئی چور چھی، کوئی بیمان چھی، کوئی شیطان چھی، انسان کوئی نہیں چھی، انسان کوئی نہیں چھی. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں،
انسان بنو، سچا مسلمان بنو، اس دنیا میں ایسے رہو، اس دنیا میں ایسے رہو، اس دنیا میں ایسے رہو کہ جب مر جاؤ، جب تمہارے بارے میں کوئی سنے کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، اس کی زبان سے نکل جائے آہا آدمی بہت اچھا چیز